आए अबू दरदा, जिस तरह अल्लाह का तुम्हारे ऊपर हक है उसी तरह तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। अगर मामला यहाँ तक आ जाए, तुम्हें अपने बाप की खिदमत करने की जरूरत पड़ जाए, माँ की जरूरत पड़ जाए, तो जिहाद से बढ़कर ये कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की करो। जिहाद के मैदान के लिए जाने के लिए तैयार है। तुम उस जगह पे अगर तुम्हारी माँ कमजोर है, तो ज़ईफ है, तो तुम्हें अपनी माँ की खिदमत करनी है, ना कि जिहाद करने जाना है, ना कि हज करने जाना है। तमाम चीज़ें जो इस्लाम ने गाइडेड मुतय्यन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो भी नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, जो भी नेक अमल करेगा। इस आयत से हमें और आपको ये पता चलता है कि अल्लाह सिर्फ मर्दों पर ही पाबंदी और इत्तिबाए सुन्नत की ताकीद नहीं, बल्कि औरत से भी मुखातब होकर अल्लाह ताला कहता है कि जो चीज़ें शरीयत में मर्दों के लिए लागू है वो औरतों के लिए भी है। आइए सबसे पहले हम मर्दों का जिक्र करते हैं कि उस ज़माने में, सहाबा के दौर में, अल्लाह के रसूल के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कैसे कैसी इबादत करते थे, उनके दरमियान तकवा का क्या हाल है। तकवा हमें और आपको भी पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे दिल में भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमें भी मुत्तकी होना ज़रूरी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्त अबू दरदा के घर तशरीफ़ ले गए। जैसे उन घर में प्रवेश किए, देखा कि अबू दरदा घर में नहीं है। आवाज़ आई कि अबू दरदा घर में नहीं है। अंदर से आवाज़ आई कि कौन? का सलमान फ़ारसी। आइए। जब घर के अंदर गए तो देखा कि अबू दरदा घर में नहीं है, उनकी बीवी घर में है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें भाभी वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा, और इस हाल में उन्हें पाया कि मुतबज़्ज़िलतन, हदीस के अल्फाज है कि उनके सरों में कभी तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया, उन्होंने कभी अपने सर में तेल नहीं लगाया और बालों को कभी कंघी नहीं किए। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान और मुस्कुराहट नहीं है। ऐसा लगता है कि गम का पहाड़ उसके चेहरे पर डाला हुआ है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, माँ शानु की, तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, मैं किसके लिए सज सवार करूं, मैं किसके लिए अच्छी होकर रहूं, मैं किसके लिए जीनत इख्तियार करूं? तुम्हारे भाई अबू दरदा को मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे भाई अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने सरों में अपने सरों में तेल कैसे लगाऊं, मैं बालों में कंघी कैसे करूं, चेहरे पे तेल कैसे लगाऊं, जीनत कैसे इख्तियार करूं? कहा, ऐसी क्यों बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई अबू दरदा ऐसे इंसान है जो दिन में रोज़ा रखता है और रात में तहज्जुद पढ़ता है। जब मैं कहती हूँ कि मेरे पास आओ, मुझे फला चीज़ की ज़रूरत है, तो कहता मैं आज रोजे से हूँ। रात के वक्त कहती हूँ तो कहता है कि आज तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तो इसी तरह करके उनकी हालत ये है। तो मैं कैसे किसके लिए सच सवार करूँ, कैसे सच सवार करूँ और किसके लिए करूँ? इसलिए ये मेरी हालत है। अच्छा, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह पे बैठे हुए थे। इतने में अबू दरदा तशरीफ़ लाए। दोनों ने आपस में सलाम किया। सलाम करने के बाद दो आदमी एक जगह पे बैठे बातचीत कर रहे थे।
اتنے میں ناشتہ لگایا گیا، دونوں نے ناشتہ کیا، دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دو شخص مسجد کی طرف گئے، نماز پڑھی اور آ گئے۔ پھر رات کے وقت سو جاتا ہے، آرام کے ساتھ سو جاتا ہے۔ ابو درداء کو نماز کا خیال رہتا ہے، نماز کی فکر رہتی ہے، اور ابو درداء عشاء کے فوراً بعد تہجد کی نماز کے لیے بستر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آئے ابو درداء، یہ تہجد کی نماز کا وقت نہیں ہے، تم اس وقت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا وقت بتایا کہ رات کے تہائی حصے گزر جانے کے بعد، یعنی فجر کے نماز سے 2-4 گھنٹہ 2-3 گھنٹہ پہلے یا پھر کچھ دیر پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، یہ تہجد کا وقت نہیں ہے۔ ابو درداء سو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہی بعد ابو درداء جاگ جاتے ہیں، نماز کی فکر رہتی ہے، رات کے 12 بجے میں جاگ جاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہیں سمجھاتے کہ یہ بھی وقت تہجد کا نہیں ہے، تم تھوڑی دیر اور انتظار کر لو۔ یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ تھی کہ وہ اپنی بیوی سے ملیں گے، وہ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں گے، یہ ان کی سوچ تھی، اور ان کو تاخیر کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر جب تہجد کا وقت آیا، دونوں بستر سے جاگے، وضو بنایا اور مسجد کی طرف گئے اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانے لگے کہ دیکھو ابو درداء، صرف اللہ کا تمہارے اوپر حق نہیں ہے، اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اور حدیث کے الفاظ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ گھر میں اگر مہمان ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ پوری رات اور پورا دن مسجد ہی میں گزار دے، پورا دن پوری رات مسجد میں تسبیح و تحلیل کرنے میں گزار دے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ گھر میں مہمان آیا ہے، تم اس مہمان کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہے۔ آئے ابو درداء، اگر تم رات کے وقت سوتے نہیں ہو، یہ بھی تم اپنی آنکھ کے خلاف کر رہے ہو، اور تم زبردستی کر رہے ہو، آنکھ کو تکلیف دے رہے ہو، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ حق ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ پوری رات نماز پڑھتے رہو اور سو نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیز بتانے کے بعد آگے کا جو جملہ انہوں نے ادا کیا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ بیوی اگر کچھ کہیں کہ شوہر آج مجھے آپ سے ملنا ہے، شوہر مجھے آج فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کو چیز دینا پڑے گا، آپ کو ان کی ضروریات پوری کرنی ہوگی۔ اس لیے تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہیں بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، آنکھ کا حق ادا کرنا ہے، جسم کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لے جایا گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کے بعد یہ تمام واقعہ، یہ تمام ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ جملہ کہہ دیا کہ صدق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ اے ابو درداء، جس طرح اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر معاملہ یہاں تک آ جائے، تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ماں کی ضرورت پڑ جائے، تو جہاد سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی کرو، جہاد کے میدان کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، تم اس جگہ پہ اگر تمہاری ماں کمزور ہے تو ضعیف ہے، تو تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ جہاد کرنے جانا ہے، نہ کہ حج کرنے جانا ہے۔ تمام چیزیں جو اسلام نے گائیڈ متعین کر رکھا ہے، تمہیں اسی چیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تمہیں عبادت کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آتے ہیں، جاء ثلاثۃ الی رہطٍ، 3 آدمیوں کی ایک جماعت آتی ہے۔ آنے کے بعد
سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بیویوں سے. کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول دن میں کیسے نماز پڑھتا ہے, رات میں کیسے پڑھتا ہے, کتنی نمازیں پڑھتا ہے, کتنا روزہ رکھتا ہے, کیا کرتا ہے. یہ تمام سوالات کرنے کے بعد جب انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کانہم یقال تقالون, بالکل کم محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی اتنے ہی عمل کرتے ہیں. من این نحن, من این نحن, ہم کہاں اور اللہ کے رسول کہاں. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا, اور تیسرے نے کہا میں زندگی بھر عبادت کرتا رہوں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا, اور جب شادی کر لوں گا عبادت میں کمیاں آ جائیں گی, عبادت نہیں کر پاؤں گا. میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, یہ ماجرا سنایا گیا, تو آپ نے فرمایا اے فلاں شخص, آپ نے یہ بات کہی. انہوں نے سب نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود ہی اس جگہ پہ بیان کر دیا, دیکھو ہم اللہ کے رسول ہیں, تم جانتی ہو. انہوں نے بھی کہا ہاں اللہ کے رسول, ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے اس جگہ پہ ایک جملہ کہا, دیکھیے میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, اللہ نے مجھے نبوت عطا کیا ہے, لیکن باوجود میں رات میں سوتا بھی ہوں, باوجود میں دن میں نماز بھی پڑھتا ہوں, باوجود میں روزہ رکھتا ہوں, تو کبھی ناگا بھی کرتا ہوں. ڈیلی میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, مہینہ بھر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, سال بھر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اس جگہ پر اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا. شادی بھی ضروری ہے, شادی بھی ضروری ہے, بالکل زندگی بھر روزہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, آپ نے یہ کہ صحابی کی ضد میں یہ فرمایا اگر تمہیں روزہ زندگی بھر رکھنا ہے تو صوم داؤدی پر عمل کرو, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو. ایک دن روزہ رکھو, ایک دن ناگا کرو, زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, نہیں رکھ سکتے ہو. تو اس زمانے میں لوگ کیسے کیسی عبادت کے بارے میں سوچ رہے تھے, تقوی کیسے اختیار کرتے تھے, متقی تھے. میرے بھائیوں, عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. بہرکت یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن حتی الامکان جو ہم کر سکتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, انہیں ہمیں اور آپ کو کرنا ضروری ہے. آئیے عورت کے سلسلے میں ایک بات بتا رہا ہوں, انہی 2-4 منٹ میں ان واقعوں کو ختم کرتا ہوں. ایک لڑکی تھی, وہ کسی بادشاہ کے نوکرانی تھی. بادشاہ ایک دن کسی کام سے گیا ہوا تھا, اور اس کے دل میں ارادہ ہوا, من چاہا, خواہش جاگی, ارمان جاگا کہ میں بادشاہ کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں کیسا مزہ آتا. بادشاہ ڈیری نرم گرم بستر پر سوتا ہے اور میں زمین پہ لیٹی رہتی ہوں, مجھے نیند نہیں آتی ہے. بادشاہ کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں. جیسے اس بستر میں سوئے, بہت دنوں سے زمین میں سو رہے تھے, میدان میں سو رہے تھے, نیند صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی. نرم گرم بستر ملا, بادشاہ کا نیند آ گئی, آرام کے ساتھ سو گئے. اتنے میں بادشاہ کا آمد ہوا. بادشاہ نے پرویش کیا, دیکھا کہ میری باندی ہے, میری لونڈی ہے, میری خادمہ ہے, میری بستر پہ سوئی ہے. اپنے وزیر سے کہا جاؤ چھڑی لاؤ. چھڑی منگوایا گیا, لاٹھی لے آؤ, چابک لے آؤ. یہ لے آیا اور کہے نوکرانی اٹھو. بستر سے اڑنے کے بعد فوراً اس کو مارنا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا, لیکن جملے پہ غور کیجئے, اتنا مارنے کے باوجود خون ٹپک رہا ہے, درد ہو رہا ہے, درد سے کرا رہا ہے, باوجود وہ لڑکی ہنس رہی ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, تم ہنس رہی ہو, میرا مذاق بناتی ہو. تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, اس لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں سبق ملے, اور تم ہنس رہی ہو, رونے کی جگہ ہنس رہی ہو. بادشاہ اور تیزی سے مارنا شروع کر دیا. جتنی تیزی کے ساتھ مار رہا تھا وہ لڑکی تیزی کے ساتھ ہنس رہے تھے. میرے بھائیوں, بادشاہ نے آخرکار مارنا چھوڑ دیا. اس عورت نے آخر میں جواب دے دیا, اے بادشاہ, میں اس لیے ہنس رہی ہوں, رونے کی جگہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں, مجھے اللہ کا خوف یاد آ گیا, مجھے اللہ کا ڈر یاد آ گیا. میں زندگی بھر اسی زمین میں بیٹھے بیٹھے آرام کرتی ہوں, اسی زمین پہ بیٹھے بیٹھے سو لیتی ہوں. اپنی زندگی اسی زمین میں بیٹھے میں پھٹی چادروں میں سو کر اپنی زندگی گزار دیا. کبھی نرم گرم بستر مجھے میسر نہیں ہوا, لیکن میں اللہ کی عبادت کرتی رہی, میں اللہ سے ڈرتی رہی, میں روزہ رکھتی رہی, میں نماز پڑھتی رہی.
तुमने कभी अल्लाह को एक सजदा नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह को याद नहीं किया और नरम गरम बिस्तर पर सो रहे हो। आए बादशाह, मुझे 1 मिनट बिस्तर पर नरम गरम बिस्तर पर सोने से इतनी मुझे मार मिल रही है, इतनी मुझे मेरी पिटाई हो रही है, इतने कोड़े मुझे मारे जा रहे हैं। मैं इस चीज को सोच कर हंस रही हूँ कि अल्लाह तुम्हें कितने कोड़े मारेंगे, जबकि तुमने पूरी जिंदगी इस नरम गरम बिस्तर पर सोकर गुजार दिया और कभी अल्लाह को याद नहीं किया। ये सोचकर हंस रही हूँ कि तुम नरम गरम बिस्तर पर सोकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अल्लाह तुम्हें कितने कोड़े मारेंगे। जबकि 4 से 5 मिनट या 1 घंटा मान लो सोने के बाद मुझे इतने कोड़े मिल रहे हैं, इतने कोड़े मुझे मारे जा रहे हैं, कोड़ों की बरसात हो रही है। अब बताओ तुम्हें अल्लाह कितने कोड़े मारेंगे। ये कहना था, बादशाह की दिल की दुनिया बदल गई। बादशाह ने कहा, नौकरानी, आज के बाद से तुम मेरी नौकरानी नहीं, बल्कि आज के बाद से तुम मेरी एक बेटी हो, आज के बाद से तुम महिला हो, और महिला की इज्जत कैसी करनी हो मुझे अच्छी तरीके से याद है। उन्होंने नौकरानी से उसको हटा दिया और महारानी बना दिया। कहा कि आज के बाद से तुम्हारी ये पूरी सल्तनत तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, मकान तुम्हारा, सारी चीज उनके हवाले कर दिया। बादशाह अपने नरम गरम बिस्तर छोड़कर, महल छोड़कर चला गया, जंगलों में चला गया और वादा कर लिया कि आज के बाद से नरम गरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। अपनी नरम गरम बिस्तर, बीवी बच्चों के प्यार, इन तमाम चीजों को तर्क करके मैं जंगल जा रहा हूँ। जंगल में रहकर पत्ते खा खा कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। आज के बाद से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, ये थे वो लोग जो कुछ बातें सुनकर अपने दिल की दुनिया बदल लेते थे और